www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آپ لوگ اور عوام الناس ایک لفظ سنتے ہیں سود کا، اور اس کا تلفظ بھی ان پڑھ بھی کر لیتا ہے سود، اور پڑھا لکھا بھی کر لیتا ہے سود. لیکن اس کا سادہ سا مطلب یا مختصر معنی، اس کا مطلب کیا ہے، آسان سی تعبیر کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے. لوگ پڑھے لکھوں کو بھی معلوم نہیں ہے بہت سے، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں بھی بہت سو کو نہیں معلوم، اور بعض ان پڑھ بھی ایسے ہیں جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں، جیسے بعض پڑھے لکھے سمجھتے ہیں. کیونکہ ان پڑھ بھی بہت سمجھدار اور ذہین لوگ ہوتے ہیں. بعض تاجر ہوتے ہیں، نہ پڑھا لکھا زیادہ، انگوٹھا لگاتے ہیں، لیکن تجارت بڑے بڑوں سے کرتے ہیں، کروڑوں میں اور اربوں میں تجارت کرتے ہیں. اور امریکہ، برطانیہ وغیرہ یہ ملک میں تو اکثر ان پڑھ جاہل ہے کہ تجارت کرتے ہیں. ہم جو ہمارے طبقے کے پاکستان کے لوگ، بر صغیر ہندوستان، بنگلہ دیش کے لوگ، یہ انہیں بلا وجہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بہت جاہل اور غلام ہیں ان کے. کیونکہ ان کی نظر میں پڑھے لکھے کا مطلب ہوتا ہے انگریزی بولنا، انگریزی لکھنا، سمجھ لینا کچھ. تو جیسے ہمارے یہاں بھنگی بھی اردو بول لے گا، اور بھنگی بھی پنجابی بول لے گا، اور سندھ کا بھنگی بھی سندھی بولے گا، پڑھے یا نہ پڑھے سندھی آئے گی اس کو. پنجاب کا پنجابی جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو پنجابی جانتا ہے، بھنگی کو بھی آتی ہے اور پڑھے لکھے کو بھی آتی ہے، جاہل کو بھی آتی ہے. ایسے ہی بلوچی، ایسے بنگالی کو بنگلہ زبان آتی ہے، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو. ایسے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یہاں کا ہر آدمی انگریزی جانتا ہے، کیونکہ ان کی زبان ہے، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو. غلامی نے ہمارا دماغ کو بہت نیچا کر دیا کہ ان پڑھ کو بھی ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا، اور وہ ان پڑھوں کی بہت بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں ایسی ہے جو تجارت بھی کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں ان کے، سڑکوں کا ٹھیکہ ہے ان کے پاس. انگریزی بول رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہے وہ تو. جیسے ایک پنجابی بہت بڑا ٹھیکیدار ہوتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، بلڈنگیں بناتا ہے، کروڑوں کا کاروبار ہے اس کا. مشینری ہے اس کے پاس، تعمیراتی مشینری جو کروڑوں روپے کی ملتی ہے، لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں. تو اسے آپ کہتے ہیں پڑھا لکھا نہیں، اور وہ برطانیہ کے جاہل کو کہتے ہیں پڑھا لکھا. دماغ غلامی میں جکڑ چکا، پوری قوم. یہاں کا صدر بھی غلام، یہاں کا وزیر اعظم بھی غلام، یہاں کا جج بھی غلام، یہاں کا جرنیل بھی غلام، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو. کیونکہ یہاں پر انگریز اقتدار کر گئے، اس کے وجہ سے غلامی وہ چلا گیا، لیکن غلامی کا طوق ہماری گردن سے نہیں نکلا. ان پڑھ دلہن جو ہوتی وہ بھی شادی سے 2 ہفتے پہلے انگریزی کے دستخط سیکھنا شروع کرتے تھے. ان پڑھ دلہا بھی انگریزی کے. اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی، بربادی کیا ہوگی. تو سود ایسی چیز ہے جو سادی زبان میں ہر آدمی جانتا ہے کہ ظلم ہے، لیکن اس سے پوچھیں ظلم ہے، کہے گا پتہ نہیں، اس لیے کہ بتایا نہیں.
سود ظالمانہ نظام اور سخت بہت فرسودہ نظام ہے۔ اسلام جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بڑا رچا بسا تھا۔ یہ یہودیوں کے جو سنگ دل طبقہ ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، مشرکین کا، ان کا دستور تھا، کیونکہ غربت ہوتی تھی تو وہ حرام ہوتے ہیں، کام کرتے نہیں چاہتے، بغیر محنت کے پیسہ مل جائے، ادھر غربت تھی۔ غربت کا مارا غریب مالدار کے پاس جا کے قرض مانگتا ہے، مجھے کچھ ادھار دے دو، گندم دے دو، پیسے دے دو، چاول دے دو، گھی دے دو، تو کہتا تھا لے لو، کب دو گے واپس؟ 1 مہینے بعد دوں گا، ٹھیک ہے لے لو، لیکن گھی جو 5 کلو لیا ہے یہ 6 کلو واپس لوں گا میں تم سے، بس یہ سود ہو گیا، سادی سی زبان، 5 کلو ہے 6 کلو لوں گا واپس۔ اب جو آدمی کے پاس 5 کلو کے پیسے نہیں ہیں اور وہ اس وقت ادھار یہ لے رہا ہے، 1 ماہ بعد 6 کلو کیسے دے گا؟ تو اگر دل میں شفقت نرمی ہوتی اور اسے پتہ ہوتا کہ میں بھی اس کی جگہ کبھی بھکاری بن سکتا ہوں، تو وہ اس کے درد کو محسوس، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا اور کہتا کہ لو اور یہ لے لو اور 5 کلو ہی دے دینا واپس۔ تو معلوم ہوا کہ سود دینے والا سنگ دل ہوتا ہے، سنگ دل اور وحشی درندہ ہوتا ہے۔ اگر وہ زیادہ مجبور کوئی اس کے پاس آ جائے، یہ تو ایک آدمی آیا جس سے اس نے کہا کہ 6 کلو لوں گا، ایک آدمی آیا جو اس سے بھی زیادہ پریشان حال تھا، اس نے کہا بھائی جیسے کیسے ہو مجھے تمہاری مہربانی 1000 روپے دے دو، یا چلو مجھے 5 کلو گھی دے دو، گھی کی مثال ہی رکھتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، کب دو گے؟ 1 مہینے بعد دو گے، لیکن 1 مہینے بعد جو دو گے 5.5 6.5 کلو لوں گا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ پہلا اتنا پریشان حال نہیں تھا، یہ زیادہ پریشان ہے، حال ہے جو شرط لگاؤں گا یہ مانے گا۔ اسلام نے آ کر دل پلٹ دیا کہ نہیں یہ تمہارا بھائی ہے، تم کس کی جگہ ہو سکتے ہو، اس کے ساتھ نرمی کرو، جتنا لیا اتنا ہی لو، اور مہینے بعد نہیں دے سکتا اسے مہلت دے دو کہ چل 1 مہینہ اور سے، چل 1 مہینہ اور سے۔ تو یہ اس تنگ دست کو اٹھا رہا ہے، سہارا دے رہا ہے، قرضہ دینے والا جس سہارا دے رہا ہے، اور وہ سود خور اسے اٹھا نہیں رہا، وہ اسے مزید جکڑ رہا ہے شکنجے میں۔ آپ نے مکڑی کے جالے میں دیکھا مکھی پھنستی ہے، جب مکھی کو دیکھا، مکھی اس کو چوستی ہے، پھر دیکھتی ہے کہ بھاگ جائے گی، نکل جائے گی، پھر اس کو بھی تانا کستی، پھر چوستی، پھر تانا، تو اسے چوسنے کے لیے یہ جال، یہ سود خور جال لگا رہا ہے اس کے لیے۔ یہ آنے والے کی مجبوری کو تولتا ہے، اسلام آنے والی کی مجبوری کو تولتا ہے، اور جتنا مجبور ہوگا اتنی اسے رعایت اور چھوٹ دیتا ہے، یہ جتنا مجبور ہوگا اسے اتنا چوسے گا، تاکہ یہ طبقہ موجود رہے، پستا رہے، میرے تحت رہے۔ اس سے اگر مجھے یہ پیسے نہیں بھی ملیں گے تو میں اور مفادات اس سے حاصل کروں گا، کہ چل ابھی پیسے نہیں دے سکتا تو یہ میرے گٹر صاف کر، میرے گھر کی نالیاں صاف کر، میرے بچوں کو اسکول لاؤ، لے جاؤ، اپنے بیٹے کو بھیجو میرے گھر گاڑی چلائے اور دھوئے میری گاڑی، بغیر پیسوں کے یہ کام کروائے گا۔ اسلام کا اخلاق، اسلام کا جو معاشی نظام وہ جدید ترین ہے، اس نے اس فرسودہ نظام کو مٹا دیا اور سود کو کہا یہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ یہ ہے سود کہ مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، مجبور کو فائدہ پہنچانا نہیں، فائدہ اٹھانا۔ اسلام کہتا ہے مجبور اگر ہیں تو انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ سودی نظام کہتا ہے یہودیوں کا کہ جتنے مجبور ہوں گے اتنا فائدہ اٹھانے کی تمہیں چانس نہیں۔ اسلام کہتا ہے جتنا فائدہ پہنچاؤ گے اتنا اقتصادی ترقی ہوگی، کیونکہ اقتصادی ترقی کا جیسے تم حصہ ہوئے، جب اسے فائدہ پہنچاؤ گے وہ مضبوط ہوگا
تو وہ قوم کی ملک کی اقتصادیات میں حصہ لے گا. اب تم اکیلے حصہ لے رہے تھے تو اب یہ 2-4 دن تم قرضہ دے کر کچھ اٹھاؤ گے، کچھ مضبوط کرو گے تو پہیہ چلے گا، تو پوری قوم کی اقتصادی مشین چلتی ہے. یہاں پر صرف اس قرضہ دینے والے کی مشین تیز چلتی ہے، اور اس کی مشین میں جس کا خون نچڑتا ہے وہ یہ غریب ہوتے ہیں. اسلام خون نچوڑنے کے بجائے اس کو بھی خون دیتا ہے، تاکہ ایک مشین سے 2 اور 2 سے 3، 3 سے 4 اقتصادی مشینیں ملک میں چل جائیں، اور 4 سے 100 اقتصادی مشینیں ملک میں چل جائیں. یہ چاہتا ہے نظام کہ مشین ایک ہی رہے اور میں نچوڑتا رہوں سب کا خون، اور یہ مشین میری بڑھتی رہے، ہجوم اس کا بڑھے. بس یہ ہے جاگیردارہ نظام، یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کہ چند لوگوں کے ہاتھ میں سرمایہ رہے، باقی ان کے غلام بن رہے ہیں. آپ پاکستان والے غلام ہیں، امریکہ برطانیہ کے مبارک ہو آپ کو، اور اس غلامی کو آپ نے سینے سے لگا رکھا ہے. انگریزی کو چومتے چاٹتے ہیں اور چومے چاٹیں، یہ اور جوتے ماریں گے اسی طرح، کیونکہ ایسی قومیں اسی لائق ہوتی ہیں کہ انہیں جوتے پڑیں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے ہندوستان کی ہو، چاہے بنگلہ دیش کی ہوں، انہیں جوتے پڑ رہے ہیں. لوگ دکھا رہے ہیں. میں جو آپ کو سود کی تشریح کر رہا ہوں، جو سادے الفاظ میں بتائی، دعویٰ نہیں کرتا، بڑائی نہیں کرتا، میں ایک طالب علم ہوں ادنا، لیکن وہ اس تشریح اس مدرسے کو جسے آپ حقیر سمجھتے ہیں، اس مدرسے کی خاک کی بدولت کی علم مجھے اللہ نے دیا کہ میں نے آپ کو سود کی تشریح کرتے پڑھی. یہ کسی کالج یونیورسٹی سے میں نے نہیں پڑھی. کالج یونیورسٹی پر تو میں تھوکتا بھی نہیں ہوں اللہ کے فضل سے. آپ چومتے چاٹتے ہیں، میں تھوکتا بھی نہیں بس. مجھے معلوم ہے وہاں کیا دماغ بنتے ہیں آپ لوگوں کے، کیا ذہن بناتے ہیں، آپ کو غلام بنا کر نکالتے ہیں، اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے ماسٹر ہو گیا. آپ غلامی کے ماسٹر ہوتے ہیں، آپ جوتا پالش کرنے کے ماسٹر بن گئے. انگریز کا جوتا پالش کہاں سے کرنا ہے، صاحب ناراض نہ ہو جائیں. یہ ہے، یہ غلام ہمارا جرنیل بھی ہے، ہمارا جج بھی ہے، ہمارا سیاستدان بھی ہے، سب کے سب غلام ہیں. ہمارا تاجر بھی، بزنس مین بھی. جو انگریزوں کی کالج یونیورسٹی میں پڑھ کر آتا ہے وہ غلام ہی ہوتا ہے، غلام ہی رہتا ہے مرتے دم تک. میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن کڑوے کو پئیں گے تو ہوش آئے گی، ورنہ اسی مصیبت میں پڑے رہیں گے آپ سب. بینکوں کو کیوں تکلیف ہو رہی سودی نظام؟ کیونکہ بینک قرضہ دیتے ہیں، اسے قرضہ، اسے قرضہ، اسے قرضہ، اور اپنی اجارہ داری برقرار رکھنی چاہتے ہیں. وہ تب ہے کہ جب قرضے لینے والے ہوں گے تو قرضہ دیں گے. اگر قرضہ لینے والے کچھ مضبوط ہو جائیں گے تو بینک کو تھوکیں گے بھی نہیں. وہ کیوں جائیں گے بینک والے کے پاس کہ مجھے قرضہ چاہیے؟ کسان کیوں جائے گا اس کے پاس ٹریکٹر کے لیے قرضہ لینے؟ جب کسان میں اتنی جان ہوگی کہ خود لے سکتا ہے تو بینک سے قرضہ لے گا، کھاد کے لیے قرضہ لے گا، زمین رہن رکھے گا. مالدار قرضے لے کے ہڑپ کر جاتے ہیں بینک سے، کیونکہ وہ بینک میں ان کے حصے ہوتے ہیں. اور غریب اگر لے لے تو اس کا چھوٹا سا مکان بینک نیلام کرا دیتا ہے. یہ اتنا ظالم سنگ دل ہے بینک. یہ سرمایہ دار کا نام ہے، یہ سرمایہ دار، یہودی سرمایہ دار، امریکہ کے سرمایہ دار، یہ جاگیردار ہے. میں ایک بینک میں کام تھا، مجھے یہیں کا بینک ہے، نام نہیں لیتا اس کا، 2-4 سال پہلے کی بات ہے. یہاں کے اکاؤنٹ کے سلسلے میں گیا تو بینک کے کسی نظام کے بارے میں نے ان سے سوالات کیے. انہیں جواب دینا نہیں آ رہا، بات کرنی نہیں آ رہے، الفاظ نہیں تھے اپنی بات کو بیان کرنے کے. پینٹ کوٹ انہوں نے پہن رکھا تھا، میں نے نہیں پہنا ہوا تھا الحمدللہ. جوتے بھی تسمے والے ان کے تھے، ٹائی بھی انہوں نے کس رکھی تھی. میرا یہی سادہ لباس تھا، یہ بھی اپنا خریدا ہوا الحمدللہ، کسی سے مانگے کا نہیں. میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر دوہرایا، پھر بات نہیں ہوئی. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے 2 لفظ 5 منٹ میں 3 منٹ میں انہیں بات بتائی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کی بات غلط ہے اور میری بات صحیح. لیکن ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے تو یہاں سے پڑھا، میں نے اس مدرسے سے پڑھا، الف سے لے کے یا تک الحمدللہ میں نے اس سے پڑھا ہے، اور اس سے پڑھنے پہ مجھے فخر ہے. کسی قسم کا احساس کمتری مجھے نہیں ہے، اور کسی اور کو بھی الحمدللہ جو یہاں پڑھتا ہے احساس کمتری نہیں ہوتا، اسے احساس برتری ہوتا ہے.
یہ غلامی آپ کا مبارک ہو کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو. یاد رکھیں سودی نظام اللہ اور رسول سے بغاوت ہے، اعلان جنگ ہے. اللہ کی مخلوق کو جو نچوڑے گا گویا وہ اللہ سے لڑائی اور جنگ کر رہا ہے. یہ نظام اللہ کی مخلوق کو نچوڑنے کے لیے ہے. اسی لیے اللہ نے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے اور اللہ کا رسول مخلوق کی رہنمائی اور خدمت کے لیے آتا ہے، مخلوق کے پیار اور محبت نے نبی کی زبان سے جملے نکال دیے اور قرآن میں آیت نازل ہو گئی فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى اللہ من احسن إلى عیاله. یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ کو سب سے پسند مخلوق میں وہ انسان سب سے پسند ہے جو اللہ کے کنبے کی خدمت کرے. تو جب اللہ کے کنبے کی جو خدمت کرے گا اللہ کو پسند ہوگا. تو جب اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ کا جو کنبہ ہے، اس کا جو خون نچوڑے گا تو اللہ اس سے کیا کرے گا؟ جنگ کرے گا. اس لیے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کا اس سے اعلان جنگ. تو غلامی کو نکالو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ. انگریزوں کی اس میں پینٹ کوٹ پہننا اور ٹخنے ڈھکنا، تسمے کس لینا، داڑیاں مڈانا، اس سے توبہ کرو. ورنہ یہ نظام ابھی تمہارے اندر خون کے چند قطرے باقی ہیں، اسے بھی نچوڑ کے ختم کر دو. شرم نہیں آئی ان بینک والوں کو؟ اس لیے نہیں آتی کہ آپ جاہل ہیں، آپ اپنے حق سے واقف نہیں ہیں. محسوس مت کرنا، برا مت ماننا. چاہے یہاں پڑھا لکھا بیٹھا ہو، چاہے سب ناواقف ہیں، اپنے حقوق سے واقف نہیں ہیں. میں آپ کو آپ کے حقوق بتا رہا ہوں الحمدللہ، اور ہر عالم بتاتا ہے. کوئی اور نہیں بتائے گا آپ کو. نواز شریف نہیں بتائے گا، عمران نہیں بتائے گا، بھٹو نہیں بتائے گا، بے نظیر نہیں بتائے گی، بلاول نہیں بتائے گا. یہ اس نظام کی پیداوار ہے، اس نظام کے مہرے ہیں اس کو تحفظ دینے کے. جرنیل بھی نہیں بتائے گا. یہ یہاں کے فقیر اور درویش آپ کو بتائیں جو یہاں سے نکلتے ہیں، جنہیں آپ فقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں. خدا سے توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں. آپ سودی نظام سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہیں اللہ اس کے وبال سے ہم اس جنگ میں شامل نہیں، ہم پر تیرا غصہ نہ آئے، ہم اس سے بیزار ہیں، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں کہ تیری مخلوق کو چوسنے کا نام، یہ ہمیں سب کو نچوڑ رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. اللہ اس سودی نظام کو اللہ نہیں اکھاڑے گا. اللہ کو تو بے فکر ہے، وہ تو اللہ نہیں، آپ بھی ہے اور جب بھی ہے. جب سودی نظام نہیں ہوگا تو بھی وہ اللہ، اور سودی نظام ہو تو بھی وہ اللہ. مظلوم نچڑ جائے وہ بھی اللہ، مظلوم غالب آ جائے وہی اللہ. آپ کو ضرورت ہے، آپ جدوجہد نہیں کریں گے تو اللہ کو بھی آپ کی پرواہ نہیں. اپنے حقوق پہ لٹ یہ نہیں کریں گے کوئی معجزہ ہوگا، کوئی کرامت ہو جائے گی، یہ نہیں ہوا کرتا. جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جب جدوجہد کریں گے پھر اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی سمجھ دی، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.